بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويجتنب سخطه ويتخذ رضوانه إنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ ہم سب شہادت دیتے ہیں، دلوں میں سمجھنے ہیں تو منہ کہنے ہیں کہ اللہ تو سوا کوئی نہیں، جن دی مرضی اسی پوری کرنی ہے۔ دلوں میں سمجھنے ہیں تو کہنے ہیں تو پھر تو یہ شہادت ہے، تو جے دلوں میں نہیں سمجھ دے تو کہنے ہیں تو پھر یہ جھوٹ ہی۔ گل تو بڑی کوڑی ہے، پر اسی سمجھنے ہیں کہ اللہ تو سوا اسی کسی نو راضی نہیں رکھنا، صرف اللہ نو راضی رکھنا، کلا ہی ہے جن دی مرضی پوری کرنی ہے۔ ایک ہی گل ہے، پھر تو سچی شہادت ہے، واقعی اندر نام شہادت ہے۔ دلوں سمجھنے ہیں تے منہ کہنے ہیں کہ اللہ تو سوا کوئی نہیں، جن دی فرما برداری اسی کرنی، کلا ہی ہے، وحدہ لا شریک لہ، تے کسی اور دا اندے نال شیر بھی کوئی نہیں، حصہ دار بھی کوئی نہیں، بھی کسی اور دی بھی نال تھوڑی جی تابع داری کر لی ہے، ان دی کلے دی کرنی ہے۔ آدھی کلمے دی سمجھ کے نہیں آدھی، ایک کلمہ صرف ایک لفظ ہے جڑا منہ کہہ دیتے نے اسی، بس ایک کلمہ ایک سمجھ ہے، اسی سمجھ دے کی ہیں، پھر اس سمجھ تو بعد جو کچھ اسی کرنے ہیں انہوں ویکھیا پتہ لگے کہ ایک کلمے دی وجہ نال پہ کر دیں۔ کلمہ ایک سمجھ بھی ہے تو کلمہ پھر ایک عمل بھی ہے، ایک کردار ہے جڑا نظر آنا چاہیے، جڑا نظر آوے ساڈے فیصلے تو، پاویں وہ ساڈے ذاتی فیصلے نے، پاویں وہ مسیتوں پیر باہر رکھن لگے فیصلہ بھی میں سجا پیر رکھنا ہے کہ کھبا رکھنا ہے، پاویں وہ انی معمولی گل تے پاویں وہ ایڈی وڈی گل ہے کہ میں فلسطین تے اسرائیل دی جنگ چ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہڑے پاسے ہیں، پاویں وہ ایک انٹرنیشنل تنازع دا پس منظر ہے جتھے میرا عمل دخل ہوئے ہی نہ صفر،
لیکن میرے دل دی کیفیت تو ہوئے نا کہ میں کہڑے پاسے ہاں. میرا دل تو مینوں دسے نا میں کہڑے پاسے ہاں. جے میرا دل مسلمانوں دیا شہادتاں نوں نظر انداز کرن نوں تیار ہویا بیٹھا ہے تے یہ کلمے والا دل ہے. تے جے میرا دل مسیتوں باہر نکلن لگیا بندے نو چیتا نہ رہے تے اللہ میاں نے دعا سکھائی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. جے مسیتوں نو نکلن لگیا کسی نو نہ یاد رہے بھی میں کھبا کڈنا ہے کہ سجا کڈنا ہے یا انہوں یاد تا آ جائے لیکن این آخری ویلے انہوں سمجھ نہ آئے کہ میں کھبا پہ کڈنا اوہ خطا ہوئی. نسیان کی ہویا یاد ہی نہیں رہا. خطا کی ہوئی یاد تا آ گیا کہ سجا پیر پہلا رکھنا ہے لیکن این آخری ویلے سمجھ نہیں آئی بھی آ تو کھبا ہے کہ سجا. خطا بھی ہو جاندی نسیان بھی ہو جاندہ ہے لیکن دل چ کی سی اللہ تعالیٰ نے دل دے حساب نال فیصلہ کرنا ہے. خطا اور نسیان دے حساب نال فیصلہ نہیں کرنا. جتے سورہ بقرہ دی آخری آیت چی خطا اور نسیان دی معافی منگنا سانو سکھایا نا اللہ تعالیٰ نے. معافی منگنا نہیں سکھایا منتی دسی ہے بھی اللہ نے آخری اللہ سانو پھڑی نہ جی اسی بھول جائیے یہ خطا کر لی ہے. اس تو 2 آیتاں پہلے یہ بھی آکھیا ہے کہ جو تسی دلاں چ چھپاؤ یا کھول دیو اسی تہاڈا حساب اون دے نال کرنا ہے. یحاسبکم بہ اللہ. نشہد ان لا الہ الا اللہ. دلوں میں سمجھنے آ اور زبان تو اس گل دا اعلان کر دے پایا کہ اللہ تو سوا کوئی نہیں جن دی مرضی تے اسی چلنا ہے. وہ کل آئیے تے اون دے نال کسی ہور نو حصہ بھی نہیں دینا. لا شریک لہ. تے جے آپ دی مرضی کر لیے آپ دی مرضی کر لیے پھر بھی توحید ساڈی سلامت ہے کیونکہ اسی ایس مسیح تے نماز پڑھنے ہیں. یہ مسیح توحید پرستاں دی مشہور ہے نا تے کیونکہ اسی اس مسیح تے نماز پڑھنے ہیں لیکن آپ دے فیصلے کرنے لگے آپ دی مرضی کر لیے پھر تو نہیں توحید نو کوئی خرابیاں آنی. میرا جی نہیں کردا آپ دی بھین نو پورا حصہ دین تے جڑا میرے پیو دی طرفوں بندا سی کہ میرا جی نہیں کردا اس واسطے میں نہیں دیندا تے پھر میری توحید نو تو نہیں کوئی فرق پیا. پھر بھی میں اہل حدیث تے پورا پکا موحد ہی ہاں. کی خیال ہے گا اللہ دی مرضی دے بجائے آپ دی مرضی کر کے پھر بھی میری توحید سلامت. یہ بھائی کلمہ یہی کچھ سکھانا چاہیے. کلمہ پڑھ کے فارغ ہو جاندے کہ اسی بس مسلمان ہو گئے. یہ تو ایک ایک قدم تے اللہ دی مرضی ویکھنی پائے گی. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور ہم اپنے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام اور اس کے بھیجے ہوئے ہیں. جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ دی غلامی اور فرما برداری چ کیتا ہے. یہ میں سمجھنے ہیں کہ یہ سمجھنے ہیں کہ آپ دی مرضی نال کیتا ہے. جو کچھ سنو ہدایات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھی ہوئی ہیں ملیاں جو کچھ اعمال سانو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سمجھائے کہ اسی اس طرح ویکھے نے وہ سب دے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی مرضی سی کہ اللہ دی مرضی سی. اس گل دی شہادت دینے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے غلام اور اللہ دے بھیجے ہوئے. اچھا اسی غلام نہیں ویکھیا اسی نوکر ویکھے نے.
ਤੇ ਨੌਕਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦੇ, ਧੋਏਗਾ? ਆਖੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਬਦ। ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋ ਮਾਲਕ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਓਨੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਆਣੇ ਆ? ਇਯਾਕਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਆਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਯਾਕਾ ਨਅਬੁਦੁ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹੀ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹੀ ਮਨਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਖਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। نماز سے سورہ فاتحہ نہ پڑھو نماز ہو جائے گی؟ سورہ فاتحہ ایاک نعبد نہ آکھو تو سورہ فاتحہ ہو جائے گی؟ تو دل چ ہوئے بھی جا کے نہ جڑی فلم باقی رہ گی ویکھنی ہے۔ کی خیال ہے پھر ایاک نعبد سچا ہے؟ نماز جھوٹ بول کے تو اسی سمجھا کہ ساڑیاں نمازاں قبول ہو جان گی۔ ہے گی کوئی فکر کرنے والی گل کہ نہیں؟ کلمے دی سمجھ چیزیں ہلے کچے ہیں۔ اگے کی خطبہ دیں؟ خطبے جو ہی پڑھے میں کلمہ شہادت۔ حضرت اج کل دے بڑے بڑے اللہ دے فضل نال حدیث دے عالم اور فقی انہوں کو میں سنیا بھی کوئی خطبہ کلمہ شہادت تو بغیر ایویں ہیں جی میں ٹوٹات۔ حافظ شریف صاحب فیصل آباد میں نے فرمایا کوئی خطبہ کلمہ طیبہ تو بغیر ایویں جی میں ٹوٹات ہاتھ تو ہوں لیکن وہ کچھ کرن جو بانی۔ تو یہ کلمہ ہی آخری کلام ہے ساڈا جڑا تمنا کرنے۔ تو یہ کلمہ ہی اسلام چ داخل ہونے دا پہلا کلام ہے۔ ایویں گل ہے کہ کچھ اور؟ یہ کلمہ آخنا ہے کہ سمجھنا ہے؟ یہ ساری سمجھ ہونی چاہیے کہ قول ہونا چاہیے؟ سمجھ صرف ہونی چاہیے کہ کردار ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو ان کو بھلا دیا ہم نے ان کا ہی اپنا نفس، پھر اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ یاد ہے اپنا آپ؟ اپنا آپ یاد ہے؟
ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਕੌਣ ਸੀ ਆਦਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਖਲੂਕ ਹੈਗੀ? ਆਦਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں اس کو بنا سنوار لوں اور پھر میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم اس کے لیے سجدے میں ہو جانا، سجدے میں گر جانا، سجدے میں پڑ جانا۔ تے مٹی چ کی چیز پئی سی تے سجدہ واجب ہویا؟ ہاں روح۔ تے جدوں او روح اس مٹی چ نہ ہوئے پھر کی ہوندا؟ مینوں تسی آندے جے ڈاکٹر صاحب، جے میں انہیں مر گیا روح میری نکل گئی، پھر تسی مینوں ڈاکٹر صاحب آکھنا؟ کی آکھنا؟ میت؟ میرے بچیاں نے مینوں ابا جی آکھنا؟ پھر یہ جڑی مٹی ہے ساڈیاں ساریاں محنتاں اس مٹی واسطے نا۔ کوئی فکر کرنے والی گل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سانوں اٹھانا ہے، تے اٹھانا ہے ایسی شکل چ جندا سانوں نہیں پتہ۔ سورہ واقعہ کی فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہاری درمیان موت کو مقدر کیا ہے، اس کو مقرر کیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں کوئی اس میں ہرا نہیں سکتا۔ ہم نے تمہاری موت کو تمہارا مقدر کیا ہے اور ہمیں کوئی اس میں ہرا نہیں سکتا۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، اس بات پر کہ ہم تمہاری جگہ کوئی اور مثال ایسی ہی لے آئے ہیں۔ آپ فتوی والے جب واسطے پہ ہو نا، مینوں فتوی والا آنا کیوں پسند سی؟ اتنے میرے بابے آدھے ہوندے سی، پتہ نہیں کوئی اس نسل چ ہوئے گا اج کہ نہیں۔ جدوں کوئی 20 میل دور ہونا لکھو کی، اتوں اتنے ساڈے بابے آدھے سی، تے آپ دے بڑے بابا جی محی الدین بڑے تایا جی ساڈے تے بابا جی معین الدین میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں دونوں تے رحمتاں فرمائے، مغفرتاں فرمائے، جنتاں چ انہوں نے جگہ دے گئے۔ انہوں کو بھی تہاڈا فتوی والا سننے ہوندے سن۔ ہن انہاں دی جگہ تے کون ہے؟ الا ان نبدل امثالکم، ہم ان کی جگہ کچھ اور لے آئیں گے۔ تے چیتا چنگی طرح رکھ لو، آ جڑے بیٹھے جے نا انہاں دی جگہ تے کچھ اور آ جانے نے۔ جے ادوں آن والے بزرگ نہیں رہ گئے اج، تے انہوں نے سنن والے بھی نہیں ہے گے، تے جڑے اج بیٹھے نے تے جڑے اج آئے نے انہاں دی جگہ تے بھی انہاں دے ورگے آ جانے نے۔ الا ان نبدل امثالکم، کوئی سانوں اس گل 'چ نہیں ہرا سکدا
کہ اسی ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਆਣੇ ਨੇ। کوئی ہرا سکتا ہے؟ الا ان نبدل امثالکم، اس بات پر کہ ہم تم جیسوں کو اور بدل دیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں اٹھائیں اس شکل میں کہ جس کو تم نہیں جانتے۔ اٹھایا جانا نا جدوں تو کس شکل چ اٹھایا جانا ہے انہوں اسی نہیں جانتے۔ اٹھایا جدوں جانا ہے ادوں معاملات کی پیش آنے نے وہ سن دسیا ہے، اللہ نے دسیا کہ نہیں دسیا؟ تے اسی اپنے اج نوں بھول جائیے، یہ جے ہو جائیے جنہوں انہاں ورگے ہو جائیے جنہوں رب یاد ہی نہیں، ہو جائیے کوئی فرق نہیں پینا۔ ایتھے تھوڑی جی میں وضاحت کراں پھر آپ واپس آپ دی اسے آیت چلتے ہیں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی صورت میں تمہیں اٹھائیں کہ جو تم نہیں جانتے۔ اے جڑی اتھوں دی اگ ہے یہ برداشت ہوندی ہے؟ اس اگ چ 2 منٹ ہاتھ رکھا جائے تو ہاتھ کا کی اثر ہوئے گا؟ تو جہنم دی اگ کے جی ہے انہوں یہ جسم برداشت کرے گا؟ اتنے پھر وہ کہڑا جسم ہوئے گا جڑا اس اگ نو برداشت کرے گا؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، جتھے مرے گا ہی نہیں تو وہ زندگی کی بھی سڑنا پیا ہے۔ وہ پھر کی ہے؟ وہ شکل ہو ہے جنہوں اسی وَنُنشِئَكُمْ، پھر تمہیں کھڑا کر دیں گے فی ما لا تعلمون، جس کا تمہیں پتہ نہیں۔ اسی طرح جنت دے تحفے نے، جنت دیاں جڑیاں لذتاں نے، جنت دے جڑے تحفے نے، انہاں واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے سانوں وڈا سارا جسم دینا ہے تاکہ وہ جڑی راحت جنت چوں ملنی ہے نا وہ زیادہ تو زیادہ ملے، اور وہ اس طرح دا نہیں ہے، اللہ کو پتہ کس طرح دا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یاد کرو اسی کون ہاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ برابر برابر کیا۔ صرف جسم کی گل ہے نہیں، سمجھ بھی این سمجھدا، اچھائی دی برائی دی تمیز دیتی برابر برابر، نفسیات، روحانیات، ضروریات، ہر چیز دے وچ توازن پیدا کر کے تے انسان نو دنیا تے بھیجا۔ سموئی تو ہو، صرف جسم دی گل نہیں ہے، سارے جسمانی اعضاء بنا سوار کے این آپ دی بہترین شکل دے وچ پہنچا کے پھر اندر چ اپنی روح پھوکی، اور پھر ہر انتظام کرنے والا فرشتہ، کائنات دے سارے فرشتے انہوں نے حکم سی کہ سجدہ کرنا ہے۔ ایسی بہترین تخلیق جنہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ نال بنایا، اپنے ہاتھ نہ بنایا۔ یہ جڑی بیسٹ مینوفیکچرنگ کی کہنا چاہیے، یہ جڑی پروڈکٹ ہے نا اللہ تعالیٰ دی، انسان تخلیق بہترین، اس بہترین تخلیق دا ڈاکٹر ہونا بھی کما نہیں رکھتا، گڈیاں دے کاریگر بھی ہوندے نے تے انسانی جسماں دے ڈاکٹر بھی، یہ انسان دی بہترین تخلیق دا کاریگر۔
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਮ ਦੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਮੁਲ ਅਬਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। خیر ایک تذکرہ ویسے آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حشر جو جتوں میں تو یہ آیت بڑی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ضرور دیکھو، ہر جان ہر نفس ضرور دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیجتا ہے۔ اتنے کل تو کی مراد ہے؟ اگلا دن نہیں جڑا کل آنا ہے، اگلا دن جڑا جین تو بعد اٹھنا ہے وہ دن، اندر واسطے ویکھے کی بھیجیا سو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم نے زندہ کرنا ہے مردوں کو اور ہم لکھتے جا رہے ہیں، ریکارڈ رکھ رہے ہیں اس بات کا کہ جو تم کر کے آگے بھیج رہے ہو، وَآثَارَهُمْ، اور جو تم کر جاؤ گے اس کا اثر باقی رہے گا۔ ایک ہی ہے سورہ یاسین ہے، اسی سمجھنے ہاں بھی جڑا مردہ پہ ہوئے نا ان تے سورہ یاسین پڑھنی چاہیے ہے۔ جڑی معلومات ہے کہ جو کچھ اسی اتنے کرنے پہ ہاں وہ اگے جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو کچھ اسی کریں گے اور بعد چلتا رہے گا وہ بھی ریکارڈ ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی زندہ کرنا ہے اور اسی لکھ رہے ہیں، جو کچھ اگے کر کے بھیج رہے ہیں، پھر جو انہوں دا اثر باقی رہے گا وہ اسی لکھتے رہاں گے کدوں تک؟ قیامت تک۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم ریکارڈ رکھیں گے ایک کھلی کتاب میں۔ میں کرتبہ گیا ہسپانیہ اندلس، جتھے مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی تھی، پتہ ہوئے گا لوگوں کو، اتھے ایک وڈی ساری مسجد کرتبہ جن کا چھتیا ہوا علاقہ جڑا ہے نا وہ فٹ بال گراؤنڈ جنہ ہے، اس تو زیادہ ہی ہوئے گا، گھٹ نہیں، یعنی صرف ان کی چھت یہ اتھے مسلمانوں کی حکومت سی، یہ ایک وڈی مسجد سی تے اس علاقے اور سینکڑوں مسجداں ہونگیاں، تے جڑے مسلمانوں نے اتھے ایک ایسا منفی کردار ادا کیتا، کچھ اپنے ذاتی مفاد دے واسطے، یا انہوں نے یہ دھوکھا لگا کہ یہ اقتدار ختم ہو جائے تو اقتدار سینوں لب جائے گا۔ ہن اتنے کسی مسجد کوئی اذان نہیں، کسی مسجد کوئی نماز نہیں۔ مسجد کرتبہ ویکھن واسطے میں اندر بڑھیا تو میرا حلیہ ویکھ کے نا 2-3 پہرے دار اگے پیچھے
کوئی اوتھے وہ میرے نال ہی انہوں نے نظر رکھی میرے تے بھی یہ مولوی جا کتے نماز نہ نیت دے گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دس از نو مور اے پلیس آف ورشپ، یہ ہن کوئی عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اتھے کھڑو کے میں سوچیا بھی جڑے لوگوں نے اس ویلے یہ کردار ادا کیتا جن کے نتیجے انہاں ساریاں مسجداں اذاناں اور نمازاں بند ہو گئی، انہاں دا اجر پورا ہو گیا اس ویلے؟ کی خیال؟ جیڑی اذان اتھے نہیں ہوندی اور جیڑی نماز اتھے نہیں ہوندی ان دا حساب اج ہوئے گا کہ ہلے اخیر قیامت تک جا کے ٹوٹل نکلے گا؟ یہ جنہ کوئی وڈا ہوندا ہے نا ان دا قصور چھوٹا جا نہیں ہوندا، اوڈا ہی ہوندا ہے۔ اب تسی بیٹھے جی 400 جی کہ 300 جی، اگر میں تانوں کوئی تواڈے سامنے کوئی غلط بیانی کراں تو مینوں ایک جھوٹ دا گناہ ملے گا یا 400 دا؟ تو جڑا 25 کروڑ عوام نو جھوٹ بولے ان دا جھوٹ ایک ہے؟ جڑا 25 کروڑ عوام نو سچ جھوٹا کر کے وکھائے تے جھوٹ سچ کر کے وکھائے ان دا گناہ ایک ہے؟ جن دے فیصلے نال 25 کروڑ عوام نو تکلیف پہنچے انہوں ایک بندے دی تکلیف دا گناہ ہوئے گا؟ پھر جن دے فیصلے نال ایسے واقعات رونما ہون جنہ دی تکلیف کئی نسلوں تک برقرار رہے تے ان دا حساب کرنے والا حساب نہیں کرے گا؟ وَنَكْتُبُ مَا آثَارَهُمْ وَنَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کر کے آگے بھیج رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو ان کے کیے کا اثر باقی رہے گا وہ بھی ریکارڈ ہوگا۔ پھر ہر شخص نو آپ دے سٹیٹس دے مطابق اپنے آپ نو اللہ دے سامنے جواب دے سمجھنا چاہیے تے اپنے آپ نو بھولنا نہیں چاہیے۔ جدوں وہ اپنے آپ نو بھولدا ہے، جدوں وہ اللہ نو بھولدا ہے تے وہ کی ہوندا ہے؟ وہ اپنے آپ نو بھولدا ہے۔ جدوں اکھاں غلط کام کردیاں نے تو بھول گیا نا میری اکھاں کادے واسطے سی۔ پھر اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے۔ طاقتاں کادے واسطے نے؟ جوانی کادے واسطے ہے؟ عمر کادے واسطے ہے؟ کمائیاں کادے واسطے نے؟ خرچے کادے واسطے نے؟ حدیث یاد آئی میری اس گل نال کہ ابن آدم دے قدم اللہ تو سامنے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جدوں تک 5 سوالوں دے جواب نہ دے لوے۔ عمر کس گل تے صرف کیتی؟ تے جڑی عمر دا سب تو زیادہ متحرک اور قوی ترین حصہ سی جوانی، وہ کادے تے لایا؟ یہ سوال وکھرا ہے، حالانکہ جوانی بھی عمر دا حصہ ہے۔ پھر کمان اور خرچ کرنے دے بارے چ کمایا کیویں تے خرچ کیویں کیتا؟ خرچ کرن لگیا بھی سانو بھول جاندہ ہے کہ میرے رب دی مرضی کی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ خرچ کرن لگیا سانو بھول جاندہ ہے میرے رب دی مرضی کی سی، کمان لگیا سانو بھول جاندہ ہے میرے رب دی مرضی کی سی۔ کمائی کر رہے ہیں جے ساڈا جی کرے، خرچ کرنے ہیں جتنے ساڈا میرے پیسے میرا جیویں جی کرے۔ پھر لا الہ الا اللہ، پھر اللہ علی مرضی، پھر
آخیا تو شہادت یہ دیتی کہ اللہ تو سوا کوئی نہیں جنی میں مرضی پوری کرتی، تو خرچ کرن لگیا میری مرضی، ٹھیک ہے. عمر کادے تے خرچ کیتی، جوانی کادے تے خرچ کیتی، کمایا کیویں، خرچ کیویں کیتا، جڑا علم حاصل سی اندے تے کی عمل کیتا. ہن کم از کم بھی کسی نو مسلمان نو علم ہوئے تو لا الہ الا اللہ دا علم تے ہے نا، اندے تے کی عمل کیتا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی جڑا نا تسی اندی کئی باری تشریح سن چکے ہیں. التقوی ہاؤنا، تقوی تو دل چ ہوندا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کرنا اور اللہ دی نافرمانی تو بچنا. تقوی اللہ نو ناراض کرن تو بچنا. یہ لفظ ہے جڑا میرا دل کردا ہے کہ ہر ایک نو ہر ویلے یاد رہے، اللہ نو ناراض کرن تو بچنا. اس آیت چ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والیو اللہ نو ناراض کرن تو بچو. وَلْتَنْظُرْ، اور غور نال دیکھے اور دیکھدا رہے. ایک ہوتا صرف دیکھ کے ہٹ جانا، دیکھدا رہے، نظر رکھے اس گل تے کہ اپنے کل واسطے کی بھیج رہا. وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. ان اللہ سمیع علیم. سننے ہاں، بولنے بھی ہاں، لیکن یاد نہیں رہتا بھی جو بولنے پہ اللہ سنتا پہ. نہیں یاد رہتا کہ جو کرنے پہ اللہ نو علم ہے، اور علم بھی کہ جائے کہ اللہ نو یہ بھی علم ہے کہ اے ادھر کی ارادہ سی جن دے نال کام کیتا. علیم بذات الصدور. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور مت بنو ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے تو ہم نے ان کو بھلا دیا ان کا ہی نفس. او جڑی خاکی نو سجدہ کیتا سی وہ کون سی؟ کیوں کیتا سی سجدہ انہوں؟ او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارد گرد جڑے پہلے کلمہ پڑھن والے سن، او کون سن؟ اسی اپنے آپ نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سمجھنے ہیں کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. ہے گئے ہیں کہ نہیں؟ ہے گئے ہیں اللہ دے رسول دے نال. پھر سمجھا کرو اسی اللہ دے رسول دے نال ہاں، اسی تو پارٹیاں اللہ دے رسول دی. کون ہاں اسی؟ اسی اللہ دے رسول دی پارٹیاں. بھول گئے؟ بھول گئے؟ بھول گئے اسی کون؟ اسی ہوئے جڑے اللہ دے رسول دے نال. یاد رہے گا؟ یہ جمعہ نصیحت واسطے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے کام چھڑ کے مسیتاں نو آ جاؤ جو جمعے والے دن تمہیں بلائیے. جی نصیحت لے کے تسی اتوں نہ گئے، کوئی سبق ہی نہ یاد ہویا، تو نہ میرے اتنے کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ، نہ تھوڑے آن دو.
ਨਸੀਹਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਬਦਲੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਨਫਸ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਮਫਾਦ, ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? اور اسی ہوں جڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھول گیا؟ مت بولو اولئک هم الفاسقون، جو بھول گئے ایسے ہو گئے ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی ہیں جو اندر سے گندے ہیں۔ فاسقون دا ترجمہ حکم تو نکلے ہوئی بھی کیتا جاتا جڑے فرما برداری نہیں کر رہے۔ فاسقون دا ترجمہ میں جڑا فاسقون دا ترجمہ کیتا نا اندروں گندے، وہ کیتا ہے فاسد دے مقابلے چ فاسق۔ فاسد ہوتا ہے جڑا باہر بھی کام خراب کرے، فساد پیدا کرے۔ فاسق وہ ہے جڑا اندروں گندا ہے، باہروں بڑا سونا سیب ہے تے یہ کٹو تے وچوں پھپوندی لگی ہے، سوڑیاں پیاں کرپٹ ہے۔ کی ہے؟ کرپٹ، سوچ ہی ٹھیک نہیں۔ فاسق نظر آتے ہیں آج کل سارے، سوچ ہی ٹھیک نہیں۔ آپ نے بھی سوچ ٹھیک نہیں تے ٹی ویاں دے پروگراماں تے بہ کے کروڑاں لوگاں دی سوچ خراب کرنے دی کوشش کرتا ہے، کر دے کہ نہیں؟ سانو زیب دیندا ہے کہ اسی آپ دا نقطہ نظر اور آپ دا کردار ان ٹی وی پروگراماں تو لئیے۔ سانو اللہ تعالیٰ نے کی دیتا ہے؟ قرآن بہت بڑی آیت ہے، اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ آگ والے، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ جو جنت والے ہیں وہ بڑے درجے پر فائز ہونے والے ہیں۔ بڑے درجے پر فائز کون ہیں؟ جنت والے۔ اور تم بھول جاؤ کہ تم جنت کے وارث ہو۔ کون ہے جنت کا وارث؟ کون ہے؟ انسان، اور انسانہ جو مومن۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جن نے مان لیا مومن کلا وہ نہیں جن نے کیا میرا اللہ تے بھی ایمان ہے، میرا آخرت تے بھی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور انسانوں میں ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان نہیں رکھتے۔ میں نے فکر کرنی چاہیے میں تو نہیں۔ اے مومن کی ہے بھلا جڑا نہیں آنا تو پیا بھی میں اللہ تے بھی ایمان رکھنا، آخرت تے بھی ایمان رکھنا، تے اللہ کہندا پیا کہ نہیں مومن۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا جا کافر ہے جڑا اللہ تے بھی ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت تے بھی ایمان رکھتا ہے؟ یہ بھی دسو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فسجدوا الا ابلیس، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اپنے آپ کو بڑا بنایا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا کافروں میں سے ہو گیا۔ ہن میں تمہیں سمجھانا کہ وما ہم بمومنین کون نے، اور یہ کہڑا کس طرح کا کافر ہے پلا؟ ابلیس دے بارے تسی میں دسنا، میں نے تسی دسنا ہے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ نو پہچاندا ہے کہ نہیں؟ میرے طرح یا میرے نالوں بہتر؟ انہیں اللہ تعالیٰ دی قدرتاں کیجیاں ویکھیاں ہوئیاں نے، ان دی پہچان بہتر ہے کہ میری؟ ہاں، جنیاں کتاباں اللہ تعالیٰ نے بھیجیاں نے دنیا تے، انہوں ساریاں دا پتہ ہے؟ جدو کتاب وہی اتوں آسمان تو چل دی نا تو دی حفاظت دا بڑا سخت بندوبست ہوندا ہے۔ جدو رسول دے دل تے آ کے آشکارا ہو جاندی ہے اور زبان تو ادا ہو جاندی ہے، پھر وہ لوگاں دے ہتھاں جانے جیڑی اصل انجیل، اصل تورات اور اللہ دے اصل صحیفے، اس سارے دی اصلی تحریر دا ابلیس نو پتہ ہے کہ نہیں؟ دنیا تو ختم ہو گئی ہیں، ابلیس نو انہاں دا پتہ ہے کہ نہیں؟ تے قرآن دا بھی سارے دا پتہ ہے کہ نہیں؟ تو ان دا علم بھی میرے نال بہتر ہے، ان دا ایمان بھی میرے نال بہتر ہے، ان دی اللہ دی پہچان اور عرفان بھی میرے نالوں بہتر ہے۔ فرشتے بھی سارے انہیں آپ ایکسپیرینس کیتے ہوئے نے، ویکھے بھی ہوئے نے، ویکھے نے کہ نہیں؟ کی ہوندا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، مر کے اٹھائے جانے اور حساب کتاب پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ اللہ تے ایمان ابلیس دا ہے، رسول سارے اندے علم چ نے کہ نہیں؟ جنہوں اسی نہیں جانتے، جنہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن چ بیان نہیں بھی کیتا، انہوں دا بھی پتہ ہوگا۔ کی خیال ہے کہ نہیں؟ ساریاں کتاباں، ساریاں صحیفیاں دے اصل تحریر دا انہوں پتہ ہے کہ نہیں؟ فرشتیاں دا انہوں پتہ ہے۔ قیامت آئے گی، اے سارے انسان مر کے اٹھن گے، اللہ دے سامنے پیش ہون گے، انہاں دا حساب ہوئے گا، انہوں پتہ ہے کہ نہیں؟ اور پتہ ہے تو ساڈے مگر لگا رہندا نا کہ انہاں دا آخرت والا میزان جڑا خراب کر دیاں، پتہ ہی تو لگا ہے نا یہ مگر۔ تو پھر دیکھو اے سارا کچھ ہون دے باوجود اللہ تعالیٰ انہوں کی کہہ رہے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اے پھر کیویں کافر ہے بھائی؟ کیویں کافر ہے؟ اللہ دا حکم نہ مان کے۔ تو ان کا مطلب ہویا کہ کافر وہ تو سانو ضرور سمجھ آ دی جڑا کہ میں نہیں رب نو ماندا، رسول نو، کتاباں نو، فرشتے نو نہیں ماندا، وہ تو سانو کافر سمجھ آ رہا ہے صاف۔ تو جڑا اللہ تعالیٰ دے کسی حکم نو نہیں ماندا، ان دا کفر انکار دے من چ بھی سمجھ لو بھی اے انکار کرنا اللہ دے حکم تو، اللہ دا حکم نہ مننا، انکار بھی کفر دا مطلب ہے۔ وما ہم بمومنین دا مطلب یہ ہے کہ من کے وکھا دے نہیں۔ تو مینوں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دے حکم سویر تو لے کے شام تک کنے نے جڑے میں نہیں منتا، تو میں صرف آپ دے آپ اس واسطے مومن کی نہ کہ میں اللہ، رسول، کتاباں اور قیامت نو اٹھ کے سارے گلاں تو میں ماننا، اس واسطے میں آکھاں بھائی ہاں بس میں مومن ہو گیا۔ تے کفر اور ایمان دا اے فرق بھی سمجھو، بقول ڈاکٹر اسرار احمد، جدوں کوئی اس طرح دی شخصیت ہوئے انہوں اسی مسلمانہ دے رجسٹر چوں تو نہیں کٹ سکتے،
قانونی طور تے تو مسلمان ہی رہے گا، لیکن انکار والا کفر تو انہیں کیتا ہے. تو مینوں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ انکار جڑا وے یہ میں سویر تو لے کے شام تک کنی واری اللہ دے حکماں نہ کرنا. تو مینوں نہیں بولنا چاہیے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. یہ کتھوں سمجھ آئے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اے قرآن ہے جڑا دسدا ہے کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ بندے کیویں نے، اور یہ اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، گفتگو ہے. کندے نال؟ یہ کلام اللہ نے کندے نال کیتا ہے؟ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال کیتا ہے. اینو 1450 سال تو محفوظ کدے واسطے رکھیا ہے؟ میرے واسطے. ہن جدوں میں میرے آکھاں نا تو انہوں ہر بندہ میں سمجھے، آپ دی میں نہیں کہ وہ ممبر بنے ویکھی جاؤ یہ ہوئی. میرے واسطے جدوں میں پیدا ہویا تے ایک قرآن محفوظ پیا سی. کدے واسطے؟ سمجھنا چاہیے ہر شخص کو کہ میرے واسطے. کیوں سام کے رکھا؟ وہ لیٹ گئے تھے اتلے کھانے سے رکھنے واسطے سنبھال کے. اللہ میاں نے سنبھال کے رکھا، میں بھی سنبھال کے رکھا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. شکر ہے اور بہت شکر ہے، بہت تعریفیں ہیں. کیا کیا اللہ کی تعریفیں کریں، کون کون سے نام ہیں اللہ کے اچھے اچھے جن سے ان کو یاد کریں کہ اس نے ہمیں وہ کتاب دے دی کہ جس میں کوئی اوٹ نہیں. وہ کتاب دس دیے کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ بندے کیویں نے. اور تسی نہ بھولنا اپنے آپ کہ تمہیں سمجھ نہ آئے کسی ویلے کہ میں اصحاب النار ہو رہا کہ اصحاب الجنہ ہو رہے. بھولنا جانا اس گل نو. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا. جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. بندہ کون؟ جنہوں اسی عبدہ کہہ کے کلمہ طیبہ چ شہادت دیتی. تے بندہ کیویں ہوندا ہے؟ بندہ وہ ہوندا ہے جن دا جسم بھی ہوئے تو روح بھی ہوئے. روح نہ ہوئے تو پھر وہ بندہ انہوں عبد نہیں کہندے. تو جے روح ہوئے جسم نہ ہوئے تو انہوں بھی پھر عبد نہیں کہندے. اپنے بندے پر کتاب اتاری. ایتھے بندہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو ہی آکھیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اور کوئی اوٹ نہیں چھوڑی کہ اپنی طرف سے سخت پکڑ سے ڈرائے سمجھائے. اللہ تعالیٰ بھی ڈرا سمجھا رہا ہے. تو نبی کون ہوندے نے؟ بشیر اور ارسلہ. میں خطبے چ کیا لفظ اور ہر جمعے سن دے تسی. ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. اللہ نے بھیجا ان کو حق کے ساتھ، ویسا بھیجا جیسا ان کو واقعی حقیقتاً ہونا چاہیے تھا. بالحق
خوشخبریاں دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. اللہ نو راضی کرو گے تو اندا نتیجہ کی اچھے نتیجے اور انعام نے یہ دسن والا, اور اللہ نو ناراض کرو گے تو انہاں دے کی برے نتیجے اور سزاواں نے انہاں تو ڈران والا, سمجھان والا. اور اللہ تعالیٰ خود بھی اس کتاب کی کر رہے ہیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اپنی طرف سے سخت پکڑ سے ڈرانے کے لیے اور مومنوں کو بشارت دینے کے لیے, خوشخبری دینے کے لیے کہ ان کے لیے اجر ہیں وہ کہ جو ہمیشہ رہیں گے. ایس دنیا دیاں مزدوریاں طرح نہیں بھی آج مزدوری لئی تے کل یا پرسوں یا شام نہیں ختم ہوگی. ماں کسی نفی ابدا, ایسے اجر کے جس میں ہمیشہ رہیں گے. ایک ایک کمائی قیامت وچ ساڈے کول ہمیشہ رہے گی. من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ, نیکی دنیا چ بھی اپنا فرق پائے گی بھاویں ذرے جنی ہوئے, مرن لگے بھی آپ دا آپ دسے گی. اسی طرح برائی بھی قبر چ بھی دسے گی کہ میں فرق پانی پئی ہاں, میزان چ بھی دسے گی کہ میں فرق پانی پئی ہاں. بھاویں نیکی ہے تو بھاویں برائی ہے, بھاویں مثقال ذرہ ہے, کسی نو معمولی نہ سمجھنا, فرق پائے گی ہر جگہ تے. جیندے مرن لگیا قبر دے وچ, حشر دے وچ, تول دے وچ, پل صراط تے, جنت دے وچ, جہنم دے وچ, نعوذ باللہ من ذالک. ایک ایک نیکی, ایک ایک گناہ پاویں ذرے جنہ ہوئے اپنا وجود دسے گا کہ آ میں. تو یہ قرآن یہ ہے اصل ٹیکسٹ, اصل کتاب آئین, او کتاب جنوں ویکھ کے جج نے فیصلہ کرنا ہے. اور ایک کتاب اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر اسی پہاڑاں دے نازل کر دے نا تو تسی ویکھ دے کہ او اصلوں ہی موم ہو جاندے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے. اور یہ مثال اسی دے رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ اس کو غور و فکر کریں. اے اللہ تعالیٰ نے کتاب 1450 سال رکھی میرے پیدا ہونے واسطے کہ میں جو دنیا تے آواں تے میرے کول موجود ہوئے اور میں انہیں تو سمجھا کہ میرا رب مینوں کی کہہ رہا ہے. اے نا کہ میرا رب مینوں کی کہہ رہا ہے, مینوں ان دی سمجھ ہونی چاہیے. ایک آ بھی ہے جڑا مسلے تے کھڑے ہو گئے تے اسی کوئی گل کرنے رب نال کر رہے ہیں کہ نہیں, ان دی مینوں سمجھ آئے گی میں اللہ نو کی آنا. ایک تو اللہ نے مینوں جو آکھیا ہے مینوں ان دی سمجھ ہے گی, تے ایک جو میں اللہ نو آنا 5 واری دن چ ان دی مینوں سمجھ ہے گی. میں ہن تواڈے پنڈ آیا ایک سوال لے کے, جے جو اللہ نے فرمایا ہے مینوں ان دی بھی سمجھ نہیں, تے جو میں اللہ تعالیٰ نو کہنا مینوں ان دی بھی سمجھ نہیں, تسی فیصلہ کرو مینوں کوئی مات تکل ہے گی تے اے ممبر تے بیٹھے دے بارے چ فیصلہ نہ کر دیا جے. میں تانوں آکھیا ہے جدوں میں آکھاں تو مطلب ہر میں ہے, ایویں جانا ہے دنیا تو بھی نہ مینوں پتہ ہوئے میرا رب مینوں کی آندا ہے, جدوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا ہونے واسطے یہ رکھیا ہے سنبھال کے. اور دنیا چ کی واقعہ ہویا میرے واسطے, میں پیدا ہویا اس تو وڈی بھی کوئی گل نہیں. ایک اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنیا ہے آ وقت میرے پیدا ہونے واسطے جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اتنے رسول نے, اور کتاب جڑی اللہ دی وہ قرآن ہے. ایسے وقت چ میرا پیدا ہونا انہاں تیناں گلاں دا آپس تعلق نو سمجھے اور انہوں نبھائے بغیر میں چلا جاواں ہے گی کوئی عقل؟
قرآن نو وقت دیو گے پھر نماز نو سمجھن نو وقت دیو گے شیخ صاحب ترجمہ قرآن تفسیر اول تو لے کے آخر تک شروع کرو کوئی قید نہیں عمر دی ٹھیک اور وقت مقرر کرو جڑا 15-20 منٹ لوگوں کو کٹنا مشکل نہ ہوئے ویسے تو دنیا سمجھتے ہیں میں اتنا ٹائم کٹنا مشکل ہے آخرت والی مشکلوں کا پتہ ہی کوئی نہیں بھول جاتا سانو اسی اٹھا کے جا کھڑا کیتا جانا سانو اور اتنے کہڑی مشکلیں پیش آنیاں اور سال 2-3 واری 5-7 دن دی کلاس اشتہار لا کے سارے پنڈ کہ اسی ترجمہ نماز سمجھان لگے ہاں اینا 5-7 دنوں اس سال 2-3 دفعہ کرو اور قرآن دی کلاس شروع کرو شروع تو لے کے اخیر تک جب ختم ہو جائے تو پھر شروع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی علماء نے کی وراثت پائی ہے ساری وراثت کی ہے انبیاء دی وراثت کی ہوندی انبیاء دی وراثت وہ علم ہوندا جڑا اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ذریعے بھیجیا پاویں او وہی وہ ہے جڑی اسی تلاوت کر رہے ہیں تے پاویں وہ وہی وہ ہے جن دی اسی تلاوت تو نہیں کرتے لیکن کتاباں چ حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی شکل چ موجود ہے تے اللہ تعالیٰ سانو سمجھ دے اور اپنی اس دنیا تے آنے اور ایک ایسے وقت تے آنے تے دی قدر کرن دی اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے جدوں یہ قرآن ساڈے واسطے رہنمائی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ساڈے واسطے رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ سانو دی قدر اور شکر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نؤمن به ونتوکل علیہ ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ سارے ہماری نیکیوں کے اجر اسی نے دینے وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ نُؤْمِنُ بِهِ ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کی بات مانتے بھی ہیں کیوں مانتے ہیں کہ ہمیں پکا بھروسہ ہے کہ ہمارے اجر ضائع نہیں کرے گا نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے نفسوں کی شرارت کا پتہ لگتا ہے میرا جی کردا چلو کر لینے اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگوں واسطے جڑے اللہ تعالیٰ تو غیب چ ڈردے نے بڑے اجر رکھے نے الذین یخشون ربہم بالغیب لہم اجر کبیر کے قریب کبیر اے اللہ تعالیٰ تو غیب چ ڈرنا یہ کی مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے پیچھے آیت چ فرمایا نا کہ پہاڑاں اتنے اگر چیز نازل ہوندی تے وہ اللہ تعالیٰ دی خشیت جڑی ہے اندے نال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور جڑا اللہ تعالیٰ تو غائب چ ڈرے اس وقت ڈرے جدوں کوئی نہیں دیکھدا پیا ایک تو ہے نا کہ اس اللہ کو ڈرنا جڑا خود غائب ہے ساڈیاں نظراں تو تے ایک یہ ہے کہ جس ویلے کوئی نہیں جاندا میں ساری دنیا تو غائب ہاں اس ویلے اللہ تو ڈراں انہاں ڈرن والے واسطے اللہ تعالیٰ نے وڈے اجر رکھے نے تے انہاں واسطے مغفرتاں رکھیاں نے تے میرے بھائی اے جمعے جڑے نے نا یہ صرف ایویں ایک فرض نبھان واسطے نہیں آئی دا ایک نصیحت لین واسطے اور اس نصیحت نو آپ دی سمجھ بنان واسطے اور اس سمجھ نو آپ دا کردار بنان واسطے یہ جمعے ہوندے نے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر وہ کہ جو اللہ سے غائب میں ڈرتے ہیں ان کے لیے معافیاں بھی ہیں اور اجر بھی بڑے ہیں اور وہ غائب کی ہے ایک تو ہے کہ اللہ غائب ہے اور اسی پھر بھی وہ ڈاٹے اور ایک ہے کہ جدو اسی غائب ہونے ہیں ساری دنیا تو
ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਡਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰੂਰ ਅਨਫੁਸ व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूर अनफुसिना व सय्यात अमालिना, और हमारी जो गुनाह हैं उनकी शामतों से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ये हर जुमे खुतबे सुन के जाते जे। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअह वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा। जिसने इताअत की अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, उसको हदायत भी मिल गई और उसका किरदार भी बन गया रुशद। उसने हदायत से अपने आप का किरदार सीधा कर लिया, और रुशद उसको हदायत के नतीजे में मिलने वाले इनाम वो मिल गए। दोनों मतलब है इसके। फ़क़द रशद वहतदा। और जिसने नाफरमानी इख्तियार की अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला व गवा, उसने रास्ता भी गुम कर दिया, उसकी मंजिल भी कोई नहीं। तो अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और तौफीक उदों ही मिलेगी जो अंदरों तमन्ना होएगी अल्लाह की फरमाबरदारी दी। फिर तौफीक, फिर हालात पैदा होंगे। तौफीक की होंदी है? हालात पैदा हो जाना कि बंदा नेकी कर सके, हालात पैदा हो जाना कि बंदा गुनाह तो बच सके। ये जो अंदर गुनाह तो बचन और नेकी करन दा तकवा ना होया, उदों बाहर भी अल्लाह ताला दे फैसले अल्लाह दे दिलों नूं वेख के आउंदे कि दिल की है। और फैसले अल्लाह हदायत दे फैसले अल्लाह करदा है, और दिलों नूं असीं अपने नूं सीधा कर लिया। और हदायत पाण वास्ते साडे दिलों च तड़प होवे, भज के आइए कुरान क्लास च। अल्लाह ताला ने फरमाया खयारुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छे वो हैं जो कुरान सीखते हैं सिखाते हैं। असीं आने साढ़े सब तो अच्छे होने जो सरदार ने, सब तो अच्छे खबरे राजपूत होंदे ने, सब तो अच्छे खबरे राही होंदे ने। कोई समझे अल्लाह ताला फरमांदे ने सब तो अच्छे होने कुरान सीखन सिखाने। तो सारे चो अच्छे बनना, बह जाओ तालबे इलम बनो, तालबे इलम बनो, मरिए तो तालबे कादे कुरान दे। तो अल्लाह ताला सानू इहदा शौक ज़ौक अता फरमाए। और ये सारा शौक ज़ौक मालूमात ये साडे कोल किहदी मेहनत दे नतीजे च पहुँचियां? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते सानू चाहिए है कि असीं जिवें अल्लाह दा शुक्र साडे ते वाजिब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते दुआ भी साडे ते वाजिब है। और वो दुआ है दुरूद। बाबा जी कायदे आज़म ने कुरान और दरूद के बारे एक गल कही है, तो जल्दी तो बड़ी होगी पर मैं तो वो भी सुना दें। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब वो उमरे तो वापस आए तो उन्होंने हज़रत कायदे आज़म नूं 4 चीज़ां तोहफे च भेजियां। एक शाल भेजी, एक तस्बीह भेजी, एक कुरान भेजा, एक जायनमाज भेजी। हज़रत कायदे आज़म ने जवाब च उन्होंने खत लिखा और उहदे च फरमाया, आपने मुझे जाए नमाज भेजी है, मैं नमाज पढ़ूँगा। भला जो अल्लाह की फरमाबरदारी ना करे, लोग उसकी फरमाबरदारी क्यों करेंगे? आपने मुझे कुरान भेजा है, मैं कुरान पढ़ूँगा। भला जो कुरान से रहनुमाई ना ले, वो लोगों की क्या रहनुमाई करेगा? समझ आई गल? ये रहनुमा जिन्हें साढ़े वास्ते पाकिस्तान बनाया है, उन्हें ये तस्वर ये रास्ता एक कित्थों लिया? और आपने मुझे तस्बीह भेजी है, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ूँगा। भला जो अल्लाह की रसूल के लिए रहमत ना मांगे, अल्लाह उस पर रहमत क्यों करेगा? तो ये पाकिस्तान जिहड़ा ना ये बनया सी अल्लाह ताला दे हुक्मां नूं, अल्लाह ताला दे कानून नूं सब तो उच्चा रखने वास्ते और उन्होंने नाफज करने वास्ते।
ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਦ ਵੀ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر، کیا تو نہیں دیکھتا؟ یہ جدو اللہ تعالیٰ کو الم تارا، اگر تو کہنا علم تارو تو پھر انہیں سے تم سب کو نظر نہیں آتا۔ اتنے کی کیا ہے علم تارا، تو ان کا مطلب ہے کون مخاطب ہے؟ اللہ دے رسول۔ تو قرآن کتنے ہونا اس لیے؟ میرے ہاتھ سے، ساڑھے ہاتھ سے، میرے ہاتھ سے آخیا تو میرا مطلب ہر میں، تو پھر علم تارا کنوں آخیا ہے؟ جے اے مینوں نہیں سی آخنا تو پھر نہ ہوندا اتنے۔ یہ کنوں آخیا ہے؟ علم تارا تمہیں نظر آتے ہیں؟ ہاں پھر دسو، ہن ویکھو گے اکھاں کھول کے؟ علم تارا الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تمہیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ یہ ہر بندے نوں سوال ہے، اپنی اکھاں کھولو، آپ ویکھو۔ سوشل میڈیا سے فیصلہ نہیں کرنا، اخباروں نے فیصلہ نہیں کرنا، خود دیکھو۔ کو میری عقل پابند ہے میں فلانی جگہ تو فلانی جگہ تو فلانی جگہ تو دیکھوں، لوگ میری سمجھ بنان گے کیوں؟ خود دیکھو۔ علم تارا الی الذین، وہ لوگ بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ اے پاکستان، اللہ دی نعمت دین اسلام، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے زندہ رہنے کا طریقہ اسلام دین پسند کیا ہے، اور یہ نعمت ہے اللہ کی۔ اس نعمت کو کفر سے کس نے بدلا؟ کلا کلا بندہ آپ دیکھے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ سود نو نظام بنا دیتا، پھر آخیا عدالتاں جسٹساں نے اسی اس نظام دی رٹ قائم رکھنی ہے۔ بندوقاں والے نے، وردیاں والے نے، ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਣ، ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰਿਟ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ। ਬਈ ਅਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ، ਅਲਮ ਤਰ ਇਲੀ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، اور انہوں نے اپنی قوم کو گھاٹے والے گھر میں جا اتارا۔ ہے گا کوئی فائدہ؟ اور پھر اس تو بعد اگلی آیت نال ہی جڑی ہوئی ہے اس واسطے کہ دائرے دے اتنے لال ہی آیا، دار البوار جہنم یصلونہا، وہیں پہنچیں گے۔ گزاری تو دنیا دی زندگی ہے، لیکن اس طریقے نال گزاری جڑی اللہ دی نعمت دے خلاف سی۔ دنیا دے وچ ذلیل ہوئے، گھاٹے دا شکار ہوئے، آخرت دے جی دار البوار جہنم بئس القرار، بہت بری قرار گاہ ہے، رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اے لیڈر اللہ دی نافرمانی چ قوم نو کتھے لے جاندے نے؟ دنیا دے وچ کتھے تے آخرت چ۔ اور ہر فرد نو اللہ دی طرفوں یہ حکم ہے، دیکھو سیاںو انہاں نو۔ اور یہ ساری پہچان، یہ ساری فراست اسی او لینی جڑی سانو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور وہ سانو قرآن تو ملے گی۔ اور قرآن یہ ہر بندے واسطے، کوئی بندہ اپنے آپ نے نہ سمجھے کہ میرے واسطے نہیں ہے، اور یہ سکھے سمجھے میرے واسطے اللہ دا کی حکم ہے۔ یہ میرے واسطے سنبھال کے رکھی سی کتاب 1450 سال، ان دی حفاظت دا ذمہ میری خاطر سی۔ میرے کول تو واقعہ سب تو بڑا اس ویلے ہوئی ہے کہ میں کھڑا تواڈے سامنے اس دنیا تے آیا۔ ہر بندے واسطے اس تو وڈی کوئی گل ہے گی؟ اور یہ میرے واسطے ہی ہے قرآن، اور میرے واسطے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دا ایک اظہار وہ بھی ہے جڑا قبر چ سوال ہونا ہے، ماں دینوں کا، اتنے جواب کسی اور نے دینا؟ من نبیوں کا، کون جواب دے گا؟ میں کلا کہ سارے؟ اللہ تعالیٰ سے سمجھ دے۔
اور اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں سانوں ایک کتاب عطا کی تھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور محبت نال عقیدت نال ساری توجہ انہی طرف ہونی چاہیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں کہندے نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تے اسی اللہ تعالیٰ نوں کہندے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھو درود شریف شاباش۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے دے آخر ان لفظوں نو سمجھو، والسلام علی المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات درست ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھی بس اللہ پا کے انہیں کپڑے سے کچھ نہیں لگا یا جسم سے کچھ نہیں لگا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ہر کیتا ہوا کام درست ہے، پاویں وہ کچھ جو سانوں نظر آ رہا ہے، پاویں وہ پانی ہے جڑا پینے ہیں، یہ جو ہونا چاہیے سی کہ کچھ اور طرح ہونا چاہیے سی۔ غلطی تو نہیں کیتی اللہ میاں نے پانی یہ جا بنا کے، اے ہوا اس طرح دی بنا کے غلط تو نہیں کیتا؟ کوئی چیز کوئی غلط نظر آندی ہوئے تو سبحان ربک رب العزہ، اقتدار والا عزت والا رب انہیں کوئی غلطی نہیں کیتی، جڑے حکم دیتے نے بالکل درست دیتے، جڑے کام کیتے نے بالکل درست بنائے نے، جڑی چیزیں تو منع کیتا بالکل درست کیتا، اور کوئی بندہ کوئی گل بنائے اللہ تعالیٰ دی ہستی ہوتی تو بھلا تا ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہوئے رسولاں تے، یا انہوں انگریزی ترجمہ کریں گا وہ کام ہے وی سلوٹ دا رسولس، انہوں اسی سلوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ دا پیغام ساری مشکلات دے باوجود سانوں پہنچاتا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اور اخیر تے پھر اللہ جڑی سارے جہان دی ہر چیز دی ہر ضرورت نو پورا کردا ہے، ان دے واسطے شکر بھی ہے اور ان دے واسطے تعریفاں بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔